بسم اللہ الرحمن الرحیم وشکران سننے والے ساتھیوں، آج ہم جس مجلس میں تشریف فرما ہیں وہ ایک ایسی حضرت کی مجلس ہے تو کیا کہنے ہیں کہ ممتاز علمی گھرانے کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ سابقہ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں اور معارف القرآن کے مصنف ہیں۔ ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہے کہ ہم یہاں پر آج تشریف فرما ہیں۔ آپ لوگ حیران ہوں گے کہ آپ لوگوں نے یہ کتاب یقیناً دیکھی ہوگی اور پڑھی ہوگی کہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اردو میں ایک پہلی کتاب ہے جو غیر منقوط کتاب ہے، یعنی کہ جس پر کوئی نقطہ موجود نہیں ہے۔ تو آج ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں، بات کر لیتے ہیں، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ تو آئیے کچھ آل احوال کر دیتے ہیں حضرت سے، اور کیا کہتے ہیں پیاری پیاری باتیں سن لیتے ہیں۔ ہمارے انتہائی استاد محترم بزرگ ہیں، تو میں کیمرے کو مکمل حضرت کے پاس کر لیتا ہوں اور دیکھ لیتا ہوں۔ پہلے سلام کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے، ماشاء اللہ۔ سر جی آپ ہمیں یہ کہنا پسند فرمائیں گے کہ آپ یعنی کہ جب اس وقت دارالعلوم دیوبند سے یہاں تشریف لا رہے تھے تو آپ کی عمر کیا تھی اس وقت؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ میری عمر اس وقت تقریباً 13 سال تھی۔ میں حفظ کر رہا تھا قرآن کریم، تو 13 سال کی عمر تھی، اور اس وقت ہم دیوبند میں والد صاحب مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی یہ تصریف ہے معارف القرآن، سمجھے، تو یہ ان کے ہم 5 بھائی اور 4 بہنیں ان کی اولاد تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جن حالات میں انہوں نے ہم پورے بھائیوں چاروں کی 9 افراد کی گویا تربیت بھی کی اور ان کو ان کے تمام ضروریات کو بھی پورا کیا۔ عجیب بات تھی کہ بہت ہی قسم پرسی کا عالم تھا سن 48 میں، جب ہم دنیا وہاں سے کراچی تشریف لائے، کراچی آئے، تو ان کی حالت مالی اعتبار سے کچھ نہیں تھی، لیکن ان کا عجیب شوق تھا کہ وہ کتاب کے عاشق تھے۔ کتاب لے کے کچھ اور نہیں لے کے آئے، لیکن کتابیں کچھ لے کے آئے، اور حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حاجی غفور صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب حضرات کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور وہی حضرات ہمارے کراچی کے مکان میں ایک مکان تھا، اس میں وہ کتابیں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں کراچی میں کوئی کتب خانہ، کوئی مدرسہ ایسا نہیں تھا کہ جو قائم ہو سکے، تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچ کے کہ یہاں ایک مدرسہ قائم کرنا چاہیے، تو انہوں نے ایک مدرسہ قائم کرنے کے لیے باقاعدہ یہاں یہ اس وقت یہ علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جہاں مزارات ہیں اسلامیہ کالج پہ، تو وہ جگہ متعین کی کہ وہاں ایک دارالعلوم قائم کیا جائے۔ چنانچہ وہاں دارالعلوم کی بنیادیں بھی رکھ دی گئیں، سب کام ہو گئے، اور بنیادیں رکھنے کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ دیوبند سے لوگوں کو بلا بھی لیا گیا اور بنیادیں رکھ کے رکھوا دیا۔ تو اس وقت ایک کمشنر تھے یہاں، شیعہ تھے وہ، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں اور میں دیکھوں گا کیا صورت ہے، آپ اپنا کام جاری رکھیے۔ وہ والد صاحب کے بہت معتقد بھی تھے، تو والد صاحب نے وہاں جب دارالعلوم کا قائم کرنے کا ارادہ کیا، تو اس وقت واحد ایک وہ شخص، بلکہ ایک اہلیہ ان کی، وہ اب یاد نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، لیکن ان کی اہلیہ نے یہ کہا کہ یہاں میں دارالعلوم نہیں بننے دوں گی۔
تو والد صاحب نے کہا کہ بھائی یہ اب سارا کام ہو چکا ہے، سارے لوگ مہمان آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کچھ بھی ہو یہاں دارالعلوم نہیں بنے گا۔ تو اس کے بعد وہ جو کمشنر تھا اس نے شیعہ تھا، اس نے یہ کہا کہ آپ بے فکر ہو کہ دارالعلوم قائم کریں یہاں، اور انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، میں دیکھ لوں گا اس کو۔ تو والد صاحب نے اس پر یہ بڑا عجیب جواب دیا کہ جس دارالعلوم کی، جس مدرسے کی ابتدا جھگڑے سے ہو، وہ مدرسہ قائم نہیں رہتا۔ پھر اس کے بعد بس نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پورا دارالعلوم کورنگی جو اس وقت ہے، وہ پھر ایک صاحب استاد شخص نے کئی ایکڑ زمین، 20 ایکڑ شاید 25 ایکڑ زمین یہ دی، اور کہا کہ آپ یہاں دارالعلوم قائم کریں۔ تو اس وقت وہ دارالعلوم قائم ہوا۔ اب میں آتا ہوں ہادی عالم کی طرف، کہ ہادی عالم یہ ایک رسالہ اس والد صاحب کی حیات میں تو نہیں ہو سکا، لیکن ایک مرتبہ لاہور میں ایک تقریب تھی، اس میں جا رہا تھا۔ وہاں لاہور میں ہمارے 5 بھائی 4 بہنیں ہیں، تو لاہور میں ایک بہن تھی، تو ان کے پاس ایک تقریب میں جا رہا تھا۔ تو وہاں میرے ذہن میں وہ کسی نے یہ کہا کہ اردو جو ہے وہ بڑی تنگ زبان ہے، اور اس میں تنگ زبانی میں کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا۔ تو کچھ یہ بات عجیب لگی، تو میں نے سوچا کہ میں ذرا کوشش تو کر کے دیکھوں کہ اردو کو تنگ زبان کا، مجھے ذرا یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ تو میں نے وہیں ریل میں ہی 1 2 3 صفحے کا مضمون لکھا، اور لکھنے کے بعد میں نے جو ساتھی تھے ان سب کو، اپنے بھائیوں کو دکھایا، تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ مضمون تو آپ کا ہی ہے، لیکن آپ کا انداز کچھ بدلا ہوا لگ رہا ہے۔ جب میں نے ان کو یہ بتایا کہ یہ مضمون جو ہے یہ غیر منقوط ہے، اس میں نقطہ نہیں ہے، تب ان کو بھی حیرت ہوئی، اور اس طرح سے یہ ہادی عالم کی ابتدا ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے 416 اس وقت صفحات تھے اس کے، 426 شاید، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کرایا۔ اور پھر میں نے یہاں کراچی آنے کے بعد بعض الفاظ ایسے تھے کہ جس کا متبادل نہیں مل رہا تھا۔ ان میں سے مثال کے طور پر ایک لفظ تھا بکری، تو بکری کے لیے کوئی لفظ غیر منقوط نہیں تھا، تو اس وجہ سے میں نے وہ جگہ خالی چھوڑ دی تھی۔ اسی طرح ایک لفظ تھا کچھ اب بعض حافظہ بھی وہ ہے، ایک اور لفظ تھا۔ تو اس طرح میں نے پھر کراچی آنے کے بعد پھر المنجد جو لغت کی کتاب ہے وہ کھولی، تو اس میں نے وہ جگہ جو خالی چھوڑ دی تھی ان میں دیکھا، تو بکری کے لیے رحوم کا لفظ آیا ہوا تھا، تو وہ رحوم غیر منقوط تھا۔ تو اس طرح وہ یہ الفاظ بھر دیے گئے ہادی عالم کے۔ اچھا، ماشاء اللہ حضرت، آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ میرا تعلیم کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ میں نے باقاعدہ تعلیم تو میں عالم نہیں ہوں، میں نے باقاعدہ دورہ نہیں کیا، لیکن اس طرح ہوا دورہ بھی۔ ہمارے ایک دارالعلوم کے ناظم تھے مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے ایک پھوپھا بھی تھے، وہ ان کا نام بشیر احمد صاحب تھا، تو ان کے ساتھ معاملات چل رہے تھے۔ انہوں نے مولانا نور احمد صاحب نے، والد صاحب نے یہ کہا کہ ان کو حفظ کرانا ہے، اور میں 13 پارے چونکہ حفظ کر چکا تھا، تو ان کہا کہ ان کو پورا حفظ کراؤ۔ تو مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پارہ روزانہ کا حفظ کرانے کے لیے دیا، وہ خود حافظ نہیں تھے، تو اب ایک پارہ روزانہ حفظ، نیا پارہ روزانہ حفظ کرنا تو ظاہر ہے یہ میرے لیے مشکل تھا، تو اس طرح سے یہ کام نہیں ہو سکا، میں حافظ نہیں بن سکا پورا، اور بس اللہ تعالیٰ نے کچھ اٹکل دے رکھی ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت ایک میگنیفائنگ گلاس سے کرتا ہوں، اور الحمدللہ تقریباً 2-3 پارے روز ہو جاتے،
ماشاء اللہ. اچھا ماشاء اللہ حضرت، آپ یہ بتا سکیں گے جس وقت آپ دارالعلوم دیوبند سے آ رہے تھے جی. تو کوئی ایسا واقعہ آپ سنا دیں تاکہ ہمارے لیے کوئی وہ واقعہ سبق آموز ہو، یا سبق آموز تھا آپ کے لیے، ہم سب کے لیے؟ ہم لوگ 1948 میں پاکستان آئے، اور یہ ایک، اور اس وقت پورے ملک میں اتنا ہنگامہ تھا کہ سکھوں نے بہت زیادہ قتل و خون غارت گری کا مچا رکھی تھی. تو ہم اس واسطے لاہور کی طرف سے نہیں آئے، چھمب وادی کی طرف سے آئے، چھم کا جو سیکٹر ہے تو ادھر سے آئے. وہاں سے آتے ہوئے ہمیں باقاعدہ انسانوں کی کھوپڑیاں نظر آئیں پڑی ہوئی، اور ہمیں دکھایا گیا. ایک ہمارے عزیز ساتھی تھے کہ کھوپڑیاں پڑی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کبھی پتہ نہیں مسلمان تھے یا ہندو تھے یا کون تھے، سکھ بھی تھے. تو ان کھوپڑیوں کو دیکھ کے کچھ ایک ذہن میں خدشہ سا پیدا ہوا کہ کیا ہے. تو لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیدرآباد پہنچا دیا، یہاں حیدرآباد سندھ. تو یہاں حیدرآباد سندھ پہنچایا، یہاں ایک رات رہ کے پھر اگلے دن جیکب لائن میں ایک مدرسہ حضرت مولانا شام الق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کر لیا تھا. تھوڑا سا حفظ کا در تھا، تو وہاں جو کچھ اچھا تھا وہ باقی وہاں حفظ کیا. اچھا حضرت، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب یہ آپ کی میرے خیال سے تایا تھے؟ جی ہاں، وہ ہمارے تایا تھے، اور بڑے عجیب و غریب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکوران سننے والے ساتھیوں، تو ہمارے پاس تشریف فرما ہے مولانا عامر اشرف عثمانی صاحب اور فرید اشرف عثمانی صاحب. تو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھتیجے ہیں، اور یہ بھی یقیناً غالب بھتیجے ہوں گے، اور سابقہ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کے انہی کے پڑ پوتے ہیں. تو آئیے ان سے کچھ حال احوال کر دیتے ہیں کہ ان کے دادا کے حوالے سے. تو آپ کچھ نہ کچھ احوال یقیناً پسند فرمائیں گے ہم واشکران سننے والوں کے لیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. جناب عبد القادر خرم صاحب ماشاءاللہ ہمارے یہاں آج تشریف فرمائے، اور ان کی محبت ہے کہ کافی دور سے ہمارے پاس آئے اور ہمیں عزت بخشی، اور ہمارے دادا سے بھی کچھ معاملات پہ بات کی انہوں نے، میرے بیٹے سے بھی نعت اور قرات سنی، اور میرے والد ماجد ماشاءاللہ برابر میں میرے موجود ہیں، فرید اشرف قاضی صاحب دامت برکاتہم. اور ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت لکھی گئی، تو اس وقت کیونکہ ابا کے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے ابو کا ساتھ کافی رہا، اور ابو اس وقت ماشاءاللہ ایسی عمر میں تھے کہ وہ ان کے ساتھ لگے رہے، اور طباعت وغیرہ اور تمام مارکیٹنگ اور تمام اس کی جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ ساری ابو ہی دیکھتے تھے. اور اس کے بعد پھر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف بخشا کہ اس کے بعد جتنی کتابیں دادا نے تصنیف فرمائیں، جس میں جو ہے وہ قیامت سے پہلے اور بعد، جو کہ یہ کتاب یہاں میرے پاس سامنے موجود ہے، اس کے اندر تمام قیامت سے پہلے اور بعد یہ کتاب ہے، اس کے اندر تمام جو ہے وہ قیامت کے واقعات اور چیزیں موجود ہیں. یہ دادا نے تصنیف فرمائی، اس کی طباعت اور مارکیٹنگ ساری میرے ذریعے سے اللہ پاک نے کروائی، تو اس کا شرف میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت قابل عزت ہے. اس کے بعد پھر ایک رسالہ جو کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دادا نے جو ہے وہ لکھا ہے، اور یہ ایک خواب کی تعمیل کی صورت میں ہے کہ جس میں دادا نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا اس حوالے سے کہ ختم نبوت پر کوئی کام ابھی تک نہیں ہوا. تو ایک دم دادا جو ہے وہ جیسے جھنجھڑ جاتا ہے انسان، اس طرح جھنجھڑ جائے، اور صبح اٹھ کر ہم سب سے کہا کہ واقعی میں نے ابھی تک کوئی کام ایسا ختم نبوت پہ نہیں کیا، تو میں سوچ رہا ہوں کہ ایک رسالہ کوشش کروں لکھنے کی جو جامع ہو اور ختم نبوت کے اوپر وہ اس کا سارا تفصیل ہو. تو پھر ابا نے اس کی ابتدا کی اور الحمدللہ اس رسالے کو بھی مکمل کیا. ایک اور کتاب جو کہ قرآن اور سائنسی انکشافات کے نام سے جو ہے وہ اداروں میں موجود ہے، اس میں قرآن اور سائنس کی انکشافات کے حوالے سے فلکیات کا تمام نظام اور کائنات کا تمام نظام، اور کس طرح کائنات وجود میں آئی، بگ بین اور اس کا پوری تفصیل، یہ ساری ابا نے اس کتاب کے اندر ماشاءاللہ جمع فرمائی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور مجھے کچھ وقت ملا، تو میں نے کوشش کر کے میرے ایک
دوست ہیں وہ بھی ساتھ تھے. انہوں نے کوشش کر کے جو ہے وہ حیات محمد ولی رازی ایک کتاب جو ہے مرتب فرمائی، جو کہ یہ کتاب موجود ہے حضرت کے پاس، ڈاکٹر عبدالقادر قیوم صاحب کے پاس. اور اس کا مقدمہ جو ہے وہ حضرت والا حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم عالیہ نے جو ہے وہ لکھا ہے. اور اس کے علاوہ مختلف بڑے حضرات کی تقاریض وغیرہ موجود ہیں. بس میرے ذہن میں یہ آیا کہ سوانح حیات تو بہت لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ حیات محمد ولی رازی کے نام سے ایک کتاب کو شائع کیا جائے، جس میں ابا کی تمام تفصیل پیدائش سے لے کر اور آخر تک ہم نے ذکر کی، اور سارے حالات زندگی. مختصراً تعارف یہ ہے کہ پردادا رحمۃ اللہ علیہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اپنے والدین کی ایک لوتی اولاد تھے. اور ایک بڑا مشہور ان کے بارے میں واقعہ میں نے اپنے دادا سے سنا کہ ان کی والدہ کی کیونکہ بہت خدمت وہ کیا کرتے تھے اور اپنے والد کی بھی بڑی خدمت میں رہا کرتے تھے، تو والدہ کی خدمت کے دوران والدہ ان کو ایک دعا دیا کرتی تھیں کہ شفیع تو ایک ہے، اللہ تعالیٰ تجھے 101 بنائے، یعنی کہ تجھے 101 بنائے. تو یہ دعا دیا کرتی تھیں. اور اب الحمدللہ ہمارا اپنا جو قریبی خاندان ہے وہ تقریباً 1000 افراد سے اوپر جا چکا ہے، جس میں ان کے مفتی شفیع صاحب کے اپنے بچے، ان کے پوتے پوتی، ان کے پڑ پوتے وغیرہ، اور الحمدللہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ عالم اور حافظ کی ہے، مفتیان کی ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس خاندان میں ہم جیسے حقیر لوگوں کو اور نااہل لوگوں کو بھی پیدا فرمایا. اور آج ہمارے ساتھ ایک عالم بیٹھے ہیں اور ہم سے کچھ پوچھ رہے ہیں، یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. دادا کے جو یعنی کہ خود تو وہ ایک تھے، لیکن ان کی اولاد جو ہے، ان کی اولاد کے اندر 5 بیٹے اور 4 بیٹیاں ماشاءاللہ تھیں، جن میں دادا کا نمبر بیٹوں میں تیسرا تھا. اور ان کے بعد پھر مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے بعد مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ جو ہیں وہ اس وقت الحمدللہ حیات ہیں، موجود ہیں. تو اس وقت خاندان کے اندر صرف 2 ہی بھائی حیات ہیں، جن میں مولانا محمد ولی رازی اور مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم عالیہ، یہ حضرات موجود ہیں. باقی جو حضرات تھے ان کا انتقال ہو گیا. تو میں حضرت عبدالغفور صاحب سے اجازت چاہوں گا کہ بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، اور ان کی محبت ہے کہ وہ تشریف لائے اور ہم سے کچھ کلام کیا. اور اللہ پاک ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اور ہمارے اہل و عیال اور ان کے اہل و عیال کو خوب نوازے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ علم و عمل کے کہنا کہ یہ سرتاج تھے حقیقت میں دیکھا جائے تو. انہوں نے بہرحال یہ مدرسہ قائم کرنے میں بڑی مدد دی. اور کھڈا میں یہاں ایک مدرسہ تھا، وہاں وہ کتابیں لے کے جایا کرتے. تو والد صاحب کو عشق تھا کتابوں سے، تو وہ کتابیں لے کے آئے تھے دیوبند سے، اور کچھ نہیں لائے، اور اپنی اور مال و متاع چھوڑ کے آئے، اور اپنے بڑے بیٹے کو بھی چھوڑ کے آئے وہاں کہ تم کتابیں بھیجو اور کچھ بھیجو یا نہ بھیجو. تو اس واسطے کتابوں کا عشق تھا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، آمین. آپ کے جو مفتی شفیع صاحب تھے، آپ کے والد محترم، ان کی یعنی کہ کتنے بہن بھائی تھے؟ ہم 5 بھائی اور 4 بہنیں تھے. یعنی کہ دادا، آپ کے والد صاحب؟ ہاں، میرے والد صاحب، میرے دادا یعنی میرے والد صاحب کے والدین، ان کا نام مولانا یاسین تھا، مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کے والد تھے دادا تحسین علی صاحب. تو یہ اصل میں پرقاضی ایک گاؤں تھا، اس پرقاضی گاؤں سے ہجرت کر کے اس لیے ہجرت کی تھی کہ وہاں کے بہت ہی بے ضمیر حکمرانوں نے بہت معاملہ خراب کر رکھا تھا. انہوں نے شکایت کرتے تھے، وہ کوئی سنتا نہیں تھا. تو اس واسطے یہاں پرقاضی سے دیوبند ہمیشہ کے لیے آ گئے تھے. بالکل زبردست. آپ لوگ وشکان سننے والے ساتھی ہو، آپ حیران ہوں گے یہ جتنی کتابیں میرے ہاتھ میں ہیں تو انہوں نے اپنے دادا مولانا ولی رازی صاحب کی طرف سے مجھے گفٹ کی ہیں. تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور یہ کتاب بھی مجھے انہوں نے گفٹ کی ہے، تو بہترین کتاب ہے انشاءاللہ. یہ تو میں انشاءاللہ اس کا بھی مطالعہ میں کر لوں گا قیامت سے پہلے اور قیامت بعد. تو انشاءاللہ بہترین کتاب ہوگی. ہاں، قیامت کی نشانیوں پر مشتمل ایک بہترین کتاب ہوگی. تو ہماری طرف سے السلام علیکم.